حضرت ابو حازم مکی رحمتullah علیہ کا واقعہ۔ آپ مخلص اہل تقوی میں سے تھے، مشائخ کے مقتدا اور فقر و غنا کے حامل تھے۔ مجاہدات و مشاہدات میں اپنی نظیر آپ ہی تھے، اور آپ کا کلام لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا۔ طوالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشائخ کی اقتدا فرمائی، انہی میں حضرت ابو عثمان مکی بھی آپ کے مداحوں میں تھے۔ یوں تو آپ کا تذکرہ بہت سی کتب میں ہے، لیکن ہم حصول برکت کے لیے مختصر سے حالات بیان کیے دیتے ہیں۔ آپ کو بہت سے صحابہ کرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک و حضرت ابو ہریرہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے۔ ارشادات۔ ہشام عبد الملک نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعہ نجات حاصل ہو سکے؟ فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضائے خداوندی کی طلب ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دنیا سے اجتناب کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روز محشر کفر کہہ کر کے ملائکہ یہ منادی کریں گے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے ماننے کی ناپسندیدہ شے کو پسند کیا۔ فرمایا کہ دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں جس کا انجام غم و اندوہ نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز تخلیق نہیں کی گئی جس کا انجام حزن و ملال نہ ہو، اور دنیا کی حقیر سے حقیر شے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی ترغیب بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی۔ فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک تو وہ جو میرے لیے ہے، اور دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے۔ خواہ میں اس شے سے کتنا ہی گریزاں کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی، اور جو دوسروں کے لیے ہے، خواہ میں اس کے حصول میں کتنی ہی سعی کیوں نہ کروں، وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اگر میں دعا کہنے سے محروم ہو جاؤں تو اس کی عدم قبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آ پڑیں۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم ایسے دور کی پیداوار ہو جو فعل کو چھوڑ کر قول پر راضی ہوتے اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے کا دور ہے، اس لیے تم بدترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو۔ ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے، اور جو خدا تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے۔ آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن کسائی کی دکان کی جانب سے جس کے پاس بہت عمدہ گوشت تھا گزر ہوا، اور آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو کسائی نے عرض کیا کہ بہت نفیس گوشت ہے، خرید لیجئے۔ فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا کہ قرض لے جائیے۔ فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو قرض کی مہلت پر تو راضی کر لوں۔ اس نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوکھ گئے اور ہڈیاں نکل آئیں۔ فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے کیڑوں کے لیے بہت کافی ہوں۔ ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں ابو حازم سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں خواب میں حضور اکرم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور حضور نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے حقوق کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہٰذا واپس جائیے اور والدہ کی خوشی کا خیال رکھیے۔ چنانچہ وہ حج کا قصد ترک کر کے واپس ہو گئے۔ تو دوستو، حضرت ابو حازم مکی رحمتullah علیہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی کامیابی صرف باتوں اور دعووں میں نہیں بلکہ اپنے عمل کو سدھارنے اور نیت کو صاف رکھنے میں ہے۔ آج ہم بھی علم تو بہت رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس وہ عمل اور مخلوق سے بے نیازی ہے؟ اور ذرا سوچئے
जो हज इस्लाम का इतना बड़ा रुकन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माँ की खुशी और उसके हुकूक को इस हज पर भी फजीलत दे दी। अगर आज हम अपनी माँओं को नाराज करके दुनिया भर की इबादतें भी कर लें तो वो रब कभी राजी नहीं होगा। अपने नफ्स को दुनिया के लालच से बचाइए और आज ही से अपनी माँ की खिदमत करके रब की रजा हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये सबक आमोज वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही मजीद ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए आपके अपने चैनल इस्लामी वाकयात वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अल्लाह हम सबको माँ बाप की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।